الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال ما أحسن هذا؟ فقال لك من الولد. قلت شريح ومسلم وعبد الله. فقال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے اسماء حسنہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں اور ان صفت کے حامل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ان میں سے کچھ صفات ایسی ہیں جنہیں اگر مخلوق کو رکھا جائے، مخلوق کے نام اس صفاتی نام پر رکھا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے کچھ ایسے نام ہیں کہ اگر مخلوق کے نام پر ان ناموں پر کسی انسان کے کسی مخلوق کے نام رکھا جائے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت میں کمی آتی ہے اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قائم مقام کھڑا کرنا ہو جاتا ہے. یعنی کہ ایک انسان کا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی ایسے صفاتی نام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفاتی نام جو صرف اللہ کے لیے خاص ہو، اس نام کو اگر کسی بندے کی طرف منسوب کیا جاتا ہے یا کسی بندے کو کسی بندے کو وہ نام رکھا جاتا ہے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قائم مقام ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ہو جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نام رکھنے سے منع کیا ہے. اور اگر کسی شخص کو عدم جانکاری میں نہ جانتے ہوئے ایسے شخص کا نام رکھ دیا گیا ہے کسی اللہ کے صفاتی نام پر جس سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہاں پر شریک ٹھہر رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلالت میں کمی آ رہی ہے، تو چاہیے کہ اس نام کو بدل دیا جائے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو شریح رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی کنیت ابو الحکم تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا ان اللہ هو الحکم والیہ الحکم، کہ اللہ ہی حکم ہے، وہی فیصلہ کرنے والا ہے اور تمام معاملات کے اللہ ہی تبارک و تعالی حکم نافذ کرتا ہے. وقال ان قومی اذا اختلفوا في شيء اتوني فحكمت بينهم، کہ جب میری قوم، ابو شریح کہتے ہیں کہ جب میری قوم میں کسی بات پر اختلاف ہو جاتی ہے، جب دو فریقین آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو وہ میرے پاس آتے ہیں، میں ان کے درمیان فیصلہ کرتا ہوں، ان کے درمیان میں فیصلہ کرتا ہوں اور میرے فیصلے سے فرضی کلا الفریقین، تو وہ دونوں فریقین میرے فیصلے سے راضی ہو جاتے ہیں. اس بنا پر میں ابو الحکم ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احسن هذا فما لك من الولد، یہ کتنا ہی بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے کتنے اولاد ہیں؟ انہوں نے کہا شریح و مسلم و عبد اللہ، کہ میرے 3 اولاد ہیں، شریح، مسلم اور عبداللہ. قال فمن اکبرهم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان میں سے بڑا کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا شریح میرے بڑے لڑکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانت ابو شریح، تو آج سے تمہارا نام، تمہاری کنیت ابو شریح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ابو الحکم نام کو تبدیل کر کے انہیں بدل کر ابو شریح نام رکھا، کیونکہ حکم صرف اللہ تبارک و تعالی ہے اور ابو الحکم یہ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت و جلالت میں کمی کرتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کے قائم مقام ایک بندہ ہو جاتا ہے اور حکم صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں ہے. اسی طریقے سے شہنشاہ نام رکھنا، اسی طریقے سے
ملک الاملوک یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، ایسے نام رکھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے ابو الاعلیٰ، یہ تمام جو سے نام ہیں، اگر اس نام پر کسی بندے کا نام رکھا جاتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلالت میں کمی آتی ہے۔ یہ تمام چیزوں کے، یہ تمام صفات کے حامل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو اس کو ہمیں چاہیے کہ صرف اللہ کے لیے خاص رکھیں، اور کسی بندے کے لیے، کسی بندے کے اس نام پر نہ رکھا جائے، کسی بندے کی ایسی کنیت نہ رکھی جائے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک، جو اللہ کے شریک ٹھہر رہا ہو۔ اور اگر اس نام کو رکھنا ہے تو ہمیں عبد الحکم یا عبد الاعلیٰ اسی طریقے سے اس طریقے سے رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایان شان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جس صفت کے حامل ہے ان صفات کے وہ حامل نہ ٹھہرایا جائے۔ ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس اعتبار سے نام رکھا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نام رکھنے سے منع فرمایا کہ ایک بندہ ایسا نام رکھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اور ایسے نام رکھنے سے یا کنیت رکھنے سے وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک ٹھہر رہا ہو، تو اسے نام رکھنے سے منع فرمایا۔ اور اگر کسی نے ایسے عدم جانکاری میں نام رکھا ہے تو اسے تبدیل کر دینا چاہیے، اسے بدل دینا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کریں اور ایسے امور سے بچیں جو امور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک تک لے کر جاتا ہو، ایسے امور سے ہمیں بچنا چاہیے۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔